It is the morning of 28th August 2010 and a test series between Pakistan and England is being played. Now, it's the fourth test match being played at Lord's. However, one of the first times in history, the focus of that day's play is not on the match itself. Albatta, all of the focus that day and for the next few weeks would be on an article made by News of the World which claimed that Pakistan's three premier players, Mohammad Amir, Mohammad Asif and captain Salman Butt are involved in a match-fixing scandal which would shock Pakistan cricket for the upcoming years. Welcome to Inside Edge. تھوڑا بیک ٹریک کرتے ہیں, اس طرح بالکل فوراً ہی آپ کے اوپر ساری انفارمیشن ڈال دینا is wrong. Let's backtrack to May of 2010. Pakistan does not have a test captain and Shahid Afridi in May 2010 is appointed the captain of Pakistan cricket team for test at least, and after a disastrous first test match against Australia he resigns اور اس کی جگہ سلمان بٹ, young opening batsman who was in the form of his life at that time, is made captain. And Salman Butt guides Pakistan to a famous victory against Australia where Pakistan completely run over Australia to a famous victory. And Salman Butt کو permanent captain بنا دیتے ہیں. اب جیسے آپ شاید جانتے ہوں, اس وقت پاکستان پہ لینتھی ایک بین لگ گیا تھا آفٹر دا 2009 انسیڈنٹ, لاہور انسیڈنٹ ویئر سری لنکاز بس واز شاٹ ایٹ بائی ٹیررسٹ. تو اس کے بعد پاکستان اپنے ہوم ٹیسٹ میچز بھی اوے فرام ہوم کھیل رہا تھا. خیر, ٹیسٹ سیریز شروع ہوتی ہے اور پاکستان پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں ہی ایک اناسیلیبل لیڈ میں گر جاتا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ ویری کمفرٹیبلی پاکستان کو 354 رن سے ہراتا ہے اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ انگلینڈ 9 وکٹ سے جیت جاتا ہے. However, in the third test match Pakistan gets a win. We win by 4 wickets and پاکستان کو تھوڑی سی ہوپ مل جاتی ہے کہ شاید ہم ادھر سے ایک ڈرا سیلویج کر سکیں. خیر, چوتھا ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے لارڈز میں کھیلے جانے والا, اور اس ٹیسٹ میچ میں پہلے دن سے ہی بارشوں کا سلسلہ چلتا رہا. دوسرے دن میں بھی تھوڑی بہت بارش ہوئی, تیسرے دن بھی ڈیلے رہا ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے میں, اور چوتھا ڈے بھی اسی طرح آلموسٹ واش آؤٹ ہوگا. انٹرسٹنگلی چوتھے ٹیسٹ میچ کے شروع ہوتے ساتھ ہی تیسرے اوور میں محمد عامر اٹیک میں آ گئے اور پہلی گیند پہ ہی اس نے بال کرائی اور امپائر نے نو بال دے دی. تو ایوری ون کا ساروں کا یہ ری ایکشن تھا کہ پہلا اوور کرا رہا ہے تو ہو جاتا ہے, ابھی شاید اس کی ریدم سیٹ نہیں ہوئی. لیکن جب ری پلے دکھایا تو آئی ایم شور آپ ساروں نے یہ تصویر دیکھی ہوئی ہے, لائن ادھر ہے اور عامر کا پیر ادھر ہے. اٹس اے میسو نو بال. آپ نے کبھی اگر گلی کرکٹ بھی کھیلی ہے نا تو اتنی بڑی نو بال کوئی نہیں کراتا unless they are doing it intentionally. کامنٹری میں بھی مارک نکلز یہی کہتا ہے کہ that's a massive no ball. خیر, اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کی اننگ میں کنسسٹنٹلی نو بالز ہوئی جا رہی اور ایسے بھی نہیں کہ کلوز نو بالز, کوائٹ میسو نو بالز. تو خیر, no one gives it much attention, یہی سمجھ کے کہ شاید سیٹ نہیں ہے بولر. خیر, اسی طرح پہلے 2 دن گزر جاتے ہیں اور پھر آتا ہے ڈے 3 آف دا ٹیسٹ میچ. خیر, تیسرے دن کے شروعات پہ یہ خبر شائع ہو جاتی ہے نیوز آف دا ورلڈ کے نیوز پیپر میں کہ محمد عامر, محمد آصف اینڈ سلمان بٹ, کیپٹن آف پاکستان's ٹیم, are all involved in a spot fixing scandal with a bookie named مظہر مجید. اور جیسے یہ خبر شائع ہوتی ہے تو سارے بندوں کا دماغ انہی 9 بالوں پہ جاتا ہے جو ہم نے پہلے دن ہی دیکھ لی تھی. اور جیسے یہ خبر آتی جاتی ہے تو
ایک دم سے پورا کرکٹنگ لینڈسکیپ شیک ہو جاتا ہے. پاکستان پہلے ہی اتنے ٹف ٹائم سے گزر رہا تھا بیکاز آف دا 2009 ٹیررسٹ اٹیکس آن دا سری لنکن کرکٹ ٹیم. تو ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان could not afford such a massive scandal. خیر ٹیسٹ میچ نارملی کنٹینیو ہوتا ہے اینڈ انگلینڈ convincingly wins the fourth and the last test match by an innings and 225 runs. ٹیسٹ سیریز کے ختم ہوتے ساتھ ہی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے اور ویڈیوز کم آؤٹ آف مظہر مجید claiming کہ محمد عامر will ball a no ball on the first ball of the third over and Muhammad Asif will ball a no ball on the first ball of the last ball of the 10th over. Both of these events happened, and also videos of Mazhar Majid giving cash to these three players comes out. Them engaging with Mazhar Majid, videos come out, photos come out, and immediately all three of them are incriminated. ایک چیز جو یوزلی اس اسکینڈل کو ڈسکس کرتے ہوئے بھولی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف محمد عامر, محمد آصف اور سلمان بٹ پہ اسپاٹ فکسنگ کے ایلیگیشنز نہیں آئی تھی. 4 اور بندے بھی تھے اور وہ 4 بندے تھے وہاب ریاض, عمر امین اینڈ یاسر حمید. however ان کی ایویڈنس واز ناٹ کنکلوسیو. کچھ تصویریں البتہ مجھے ملتی ہیں, میں ادھر لگاتا ہوں. وہاب ریاض اور عمر امین آر انٹریکٹنگ ود مظہر مجید, اور ایک فوٹو میں جو جیکٹ مظہر مجید نے پہنی ہوئی ہے وہ اگلی فوٹو میں وہاب ریاض نے پہنی ہوئی ہوتی ہے. خیر ایویڈنس اتنا کنکلوسیو نہیں تھا ان چاروں کے لیے, تو they were all let off with a slap on the wrist. Immediately after these allegations came out, Yawar Saeed, who was Pakistan's team manager at that time, declined to call for Salman Butt's resignation. Ijaz Butt, the chairman of the PCB at that time, also said کہ ہمارے کھلاڑی innocent ہیں. راشد لطیف, who is quite notorious now for criticisms آج کل کے کھلاڑیوں کا, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے کھلاڑی innocent ہیں اور یہ ایک سیٹ اپ ہے. خیر آئی سی سی کا اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے 4 سپتمبر 2010 تک ان کھلاڑیوں کو ایک چانس دیا to see if they had any case جس پہ وہ آرگیو کر سکیں, اور تینوں نے اپنی انوسینس مینٹین کی کہ ہم نے غلط نہیں کیا, we are not involved. خیر on 30th October 2010 ICC announced کہ 31st October 2010 سے قطر میں all 3 players پہ اسپاٹ فکسنگ کے ایلیگیشنز پہ کورٹ میں ہیئرنگز ہوں. تینوں کھلاڑیوں نے اپیل کی آئی سی سی سے کہ جب تک رولنگ نہیں آتی تو ہماری جو سسپینشن ہے آپ اس کو ہٹا دیں تاکہ ہم ٹیسٹ میچز کھیل سکیں. لیکن آئی سی سی نے سوئفٹلی ان کی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کیا, اور اس پہ محمد عامر اور سلمان بٹ کا کافی رد عمل آیا کہ ہمیں ریزن دی نہیں گئی کہ ہمیں کیوں اس پہ بین کیا گیا. قطر جانے کے لیے ان کے پاسپورٹس جو ان سے لے لیے گئے تھے وہ بھی ان کو واپس کیے گئے, اور on 5th February 2011 ایک ٹرائیبیونل جس میں آئی سی سی کے بندے تھے, کچھ انڈیپینڈنٹ پارٹیز تھیں, اور ایک جیوری کے سامنے ان کو پیش کیا گیا, اور آئی سی سی کی اس ٹرائیبیونل نے تینوں کھلاڑیوں کو 5 سے 10 سال کے درمیان کا بین کر دیا. خیر ہیئرنگز کے ختم ہونے کے بعد محمد عامر کو 5 سال کا سسپینشن ڈال دی گئی ود اے 6 month prison sentence. محمد آصف کو 7 year بین کر دیا گیا ود اے 1 year prison sentence, اور سلمان بٹ کو ایک 5 year بین دیا گیا which could go up to 10 years based on further evidence. And he was also given a 3 year prison sentence along with Mazhar Majid, who was the bookie in this case, who was also given a 3 year prison sentence. اس کے آفٹر ایفیکٹس پاکستان کرکٹ پہ اتنے امینس تھے کہ آج تک ہم اس کے آفٹر شاکس بیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کو
three of their best players in one fell swoop. We lost all three of them. اور ان کے بین ہونے کے چند ہی مہینوں بعد پاکستان had to travel to India for the 2011 World Cup. اور اس کیمپین میں with a patched up squad, without three big contributors, Pakistan made it to the semi-final, only losing twice. Once in the group stage to New Zealand and once in the semi-final to India. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تینوں کے ہونے سے ہم کیٹیگوریکلی 100% انڈیا کو ہرا دیتے سیمی فائنل میں، لیکن اگر یہ تین ہوتے نا تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ہم نے انڈیا کو ادھر ہرا دینا تھا، کیونکہ پاکستان ان دیٹ ورلڈ کپ واز اے ڈفرنٹ ٹیم. ہم بہت اچھا کھیل رہے تھے، اور اگر ہمارے پاس دو اور پراپر وکٹ ٹیکنگ بالر ہوتے تو ہمیں شعیب اختر کو لے کے نہ جانا پڑتا. سلمان بٹ اگر یہ ادھر حرکت نہ کرتا نا تو سلمان بٹ وڈ ہیو بین دا کیپٹن فار 2011 ورلڈ کپ. اتنا وہ اچھا کھلاڑی تھا. خیر اس کے بعد 5 سال کا بین سرو کرنے کے بعد عامر نے تو ریٹرن کیا، 2016 میں ریٹرن کیا، اور کیا ٹرائمفنٹ ریٹرن تھا انڈیا کے خلاف. وہ 2016 ایشیا کپ کے بالنگ سپیل، پھر 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں وہ سپیل، 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی بہت اچھا تھا. پھر 2021 کے بعد 2-1 سال یہ ٹیم سے باہر رہا، اور 2024 کے ورلڈ کپ میں اس نے پھر ریٹرن کیا اور کافی اچھی بالنگ کرائی تھی اس نے. لیکن سلمان بٹ اور محمد آصف دونوں اپنے بینس کے بعد پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے قریب بھی نہیں آ پائے، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کرکٹ کی ٹریجڈی ہے کہ سلمان بٹ اور محمد آصف جیسے دو اتنے ٹیلنٹڈ کھلاڑی could only play for پاکستان for 3 to 4 years. اور سلمان بٹ اتنا ٹیلنٹڈ بندہ تھا کہ میں نے ابھی کہا کہ 2011 کے ورلڈ کپ میں کیپٹن ہوتا. جس طرح وہ جا رہا تھا اس نے 2015 اور 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی شاید کیپٹنسی کر لینی تھی. He was a very good batsman. اور اسی وجہ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے سلمان بٹ is still not forgiven by most of پاکستان، کیونکہ اس نے صرف اپنا کریئر نہیں تباہ کیا، اس نے پاکستان کے one of Pakistan's 2 بیسٹ بالرز کا کریئر بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا. لوگ عامر کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف جتا دیا، لیکن جو سلمان بٹ والا زخم ہے وہ ابھی تک پاکستان نے ہیل نہیں کیا. عامر جب یہ اس پہ بین لگا تھا صرف اور صرف 18 سال کا تھا. آصف کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہی واز پروبیبلی پاکستان's موسٹ ٹیلنٹڈ بالر، کیونکہ اس کے پاس کوئی اتنا خاص سوئنگ وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس کی لائن لینتھ تھی اور وہ ایٹ ول بال کو اندر وائر کرتا تھا. مائیکل کلارک، وی وی ایس لکشمن، سچن ٹینڈولکر تو اس نے اپنے اس کے گھٹنوں پہ لا دیا تھا، اتنی اچھی اس نے اس کو بال کرائی تھی. محمد آصف was one of the most talented bowlers Pakistan has ever seen. اے بی ڈیویلیئرز نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ محمد آصف کی بالنگ کو خوف تھا مجھے، اور اگر if I had to pick one bowler to bowl for my life I would pick محمد آصف. کیون پیٹرسن نے بھی یہ کہا تھا کہ محمد آصف is probably top 5 bowlers I have ever faced. عامر نے 6-7 سال نہیں کھیلا اور وہ 2016-2017 میں واپس آیا تھا، تب بھی وہ اتنی اچھی بالنگ کرا رہا تھا. سوچیں وہ اپنی پرائم میں کتنا اچھا بالر ہوتا. سلمان بٹ واز اے لیفٹ ہینڈڈ اوپننگ بیٹسمین، اور آپ کو اگر پتا ہو نا پاکستان کی رچ ہسٹری آف لیفٹ ہینڈڈ اوپننگ بیٹسمین تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بھی کتنا بڑا لاس تھا. ان تینوں نے اپنے کریئر کے ساتھ زیادتی کی، خاص طور پہ محمد عامر نے، کیونکہ وہ صرف اور صرف 18 سال کا تھا اس وقت. خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. یہ آج پہلی دفعہ میں نے ایک تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیو کی، تھوڑی ہٹ کے اسپیشل میں نے ایک ویڈیو کی. اس میں میں یعنی کسی اور چیز کا مینشن نہیں، صرف اور صرف ریلیٹڈ ٹو دا انسیڈنٹ. آپ پہلے اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو
اچھی لگی یا نہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے تو میں ان پہ اس طرح ویڈیو بناؤں گا. میرا یہ ماننا تھا کہ ویسے تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو موسٹ آف دا کرکٹنگ ورلڈ نوز اباؤٹ نا، اور لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو انفارم کرنے کے لیے ایک آدھ ویڈیو اس طرح کی مجھے بنانی چاہیے. حالانکہ یہ کافی ایک بلیک ڈے تھا پاکستان کے لیے. تو خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنا رائے دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اس طرح کے اسپیشلز فیوچر میں اور کروں تو آپ مجھے کوئی ٹاپکس دیں جن پہ میں کروں، اپنی رائے دیں آج کی ویڈیو پہ. خیر آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میری طرف سے آپ کے لیے اللہ حافظ.